السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم سب مل کر انتہائی شوق سے جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوئم، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ آئیے یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 37۔ یہاں پر ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں تھوڑی سی آپ کو ہیڈنگ بتاتی چلوں، کچھ بتاؤں گی، ساری بتانا مشکل ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی کافی اس میں نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے باب ہے ایک آدمی قربانی کا جانور بھیج دے اور خود اپنے اہل و عیال میں مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے حج کے متعلق نادر احادیث، یہ بھی ہم جانیں گے، اس میں کافی احادیث ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد ہے باب آداب سفر حج و مناسک حج، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کے حوالے سے ہے بہت کچھ، پھر دخول مکہ، دخول مسجد حرام، خانہ کعبہ پر نظر، حجر اسود پر نظر اور اسی طرح بہت کچھ ہم اس نشست میں پڑھ پائیں گے اور جان پائیں گے کہ ائمہ علیہم السلام نے ان تمام موضوعات کے اوپر ہمارے لیے کیا کیا تعلیمات چھوڑی ہیں جو کہ ہم جس پہ عمل کریں تو وہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ آئیے جب ہماری زندگی آسان ہوں گی اور معاشرہ بہتر ہوگا، ہم بہت کچھ اچھا کریں گے تو پھر یہ ہم ناصران امام علیہ السلام میں شامل ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے ایک آدمی قربانی کا جانور بھیج دے اور خود اپنے اہل و عیال میں مقیم رہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ 3111 یعنی 3111 نمبر کی حدیث پہ ہم ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں۔ معاویہ بن عمار سے روایت کی گئی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو قربانی کا جانور بر بنائے واجب نہیں بلکہ بر بنائے استحباب منع بھیجتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے اصحاب سے کسی دن کا اس ساتھ کا وعدہ لے کہ وہ لوگ اس کے جانور کے گلے میں قلادہ، قاف لام الف دال ہے، قلادہ ڈالیں گے اور وہ دن اور وہ ساتھ آئے تو یہ یوم نہر تک ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے حالت احرام میں اجتناب ہوتا ہے، اور جب یوم نہر آ جائے تو یہ اس کی طرف سے کافی ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم حدیبیہ مشرکین نے مکہ جانے سے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں اونٹ نہر کیا، احرام کھول دیا اور واپس مدینہ آ گئے۔ اب اگلی حدیث ہے 3112 لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو ہر سال حج کرنے سے کیا امر مانے ہیں؟ کیا امر مانے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اتنی بھی قدرت نہیں کہ جب اس کا کوئی بھائی حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کو ایک قربانی کے جانور کی قیمت دے دے اور اس سے التجا کرے کہ وہ اس کی طرف سے کعبے کا 7 مرتبہ طواف کرے اور قربانی کا جانور ذبح کر دے، اور یہ جب عرفے کا دن آئے تو اپنا لباس پہن کر کسی بھی مسجد
میں چلا جائے اور غروب آفتاب تک وہاں دعاؤں میں مشغول رہے۔ اور آئیے اب اگلا باب آ گیا ہے، ہیڈنگ ہے حج کے متعلق نادر احادیث۔ حدیث نمبر 3113 لکھا ہے، بکیر بن آئین نے الف عین یہ نون نے اپنے بھائی زرارہ سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں 40 سال سے آپ علیہ السلام سے حج کے مسائل پوچھتا رہتا ہوں اور آپ علیہ السلام بتاتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زرارہ، اس گھر کا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے حج کیا جا رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اس کے مسائل سے 40 سال میں بے نیاز ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے، اور اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ 3114 لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حرم کی وادیوں کا پانی حل میں بہتا ہے، ہیلام حل میں بہتا ہے، مگر وادیوں کا پانی حرم میں نہیں بہتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بلند کیا ہے، اسی طرح اس کی بناوٹ کو بلند کیا ہے۔ اور اس حدیث کو کلینی نے اسرام الف صاد رے میم اسرم بن خوشب ہے با شین بے سے روایت کیا ہے، جو عامی عین الف میم چھوٹی ہے لیکن موثق ہے اور صاحب کتاب ہے۔ یہ حوالہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو لوگوں کو اپنے مناسک حج کا علم ہی نہ ہوتا۔ اور اب اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 3115 لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راہ مکہ میں پانی اور اس کی گرانی کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی گراں نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کہ جب اس کے لیے ایک تنہا اونٹ ہو اور اس پر پانی کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ لا دی جائے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے، کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 542 پر اسے مرسل سند سے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ پھر حدیث نمبر 3116 لکھا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اس اونٹ پر حج اور عمرہ کرنے کو ناپسند اور مکروہ سمجھتے تھے جو جلالہ ہو۔ جلالہ کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے غلیظ خور ہو۔ اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے کافی میں جلد 4 صفحہ نمبر 543 پر موثق حدیث میں اسحاق بن عمار سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبا علیہم السلام سے روایت کی ہے۔ اور اب ہم اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ 3117 نمبر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو آدمیوں کی شکل میں بھیج دیتا ہے جو حاجیوں اور تاجروں سے ان کے اموال خریدتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ پھر وہ اسے خرید کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور محمد بن عثمان عمری عین میم رے چھوٹی عمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت صاحب الامر علیہ السلام ہر سال حج میں موجود ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے اور پہچانتے بھی ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں مگر انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ اور عبداللہ بن جعفر حمیری سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے محمد بن عثمان رضی اللہ عمری سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت صاحب العصر علیہ السلام کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آخری مرتبہ میں نے جناب علیہ السلام کو بیت اللہ الحرم کے پاس دیکھا اور وہ یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ یہاں پر یہ دعا مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے محمد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جناب علیہ السلام کو مستجار میں خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ، اپنے دشمنوں سے میرے لیے انتقام لے۔ پھر اگلی حدیث پہ ہم آ گئے ہیں، 3118 نمبر ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ داؤد رقی سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک شخص کے پاس میرا کچھ مال تھا اور مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں ڈوب نہ جائے، تو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جناب علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مکہ مکرمہ جاؤ تو حضرت عبد المطلب کی طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کرو اور ان کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے طواف کرو، ان کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر حضرت عبداللہ کی طرف سے طواف کرو اور ان کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ
جن کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، ان کی طرف سے طواف کرو اور ان کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھو. پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد کی طرف سے طواف کرو اور ان کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہارا مال تمہیں واپس دے دے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور یہ سب کر کے باب صفا سے نکلا تو ناگاہ دیکھا کہ میرا قرضدار دروازے پر کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد، تم نے مجھ کو باندھ لیا، آؤ اپنا مال لے لو. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 3119 نمبر ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پوری صحیح یا کچھ صحیح بھول جائے پھر یاد آ جائے تو اپنا رخ پیچھے کی طرف نہ موڑے، الٹے پاؤں اس مقام پر آئے کہ جہاں سے اس پر صحیح واجب ہے. حوالہ ہے شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576 پر مرسل حدیث میں اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر حدیث نمبر 3120 پہ ہم آ گئے ہیں. سعد بن سعد اشری نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص حالت احرام میں خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اگلی حدیث ہے 3121. لکھا ہے کہ اور حریث کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص عصر کے وقت مکے میں داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلے نماز عصر پڑھے گا اور پھر طواف کرے. یہاں پر حوالہ ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہے اور دلالت کرتا ہے طواف پر یومیہ نماز کی فضیلت کو. تو یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا اور اب ہم اگلی حدیث یعنی کہ 3122 نمبر کی حدیث پر آ گئے ہیں. لکھا ہے سکونی نے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کے متعلق ارشاد فرمایا جس نے نظر مانی تھی کہ 4 طواف کرے گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 7 چکر کے 2 طواف اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے کرے اور 7 چکر کے 2 طواف اپنے دونوں پاؤں کے لیے کرے. یہاں پر یہ مکمل ہو گئی حدیث. اس کے بعد 3123 نمبر کی حدیث ہے. ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے لباس میں خون لگا ہوا ہے اور اتنا ہے کہ جس میں نماز جائز نہیں ہے، مگر اس نے اسی لباس میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اس کا طواف ہو گیا، مگر اب نماز پڑھے تو طاہر لباس میں پڑھے. بریکٹ میں لکھا ہے مگر مشہور ہے کہ طواف میں طہارت جسم و لباس دونوں کی شرط ہے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر اگلی حدیث ہے 3124 نمبر ہے. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا جی نہ چاہتا ہو تو طواف چھوڑ دو. بریکٹ میں لکھا ہے بد دلی کے ساتھ طواف نہ کرو. بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ یہی روایت کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 429 پر صحیح حدیث میں ابن ابی عمیر سے، انہوں نے محمد بن ابی حمزہ سے، انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے اور انہوں نے جناب علیہ السلام سے بیان کی ہے. اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب جس کا نمبر ہے 3125. لکھا ہے حسیم ہے سے یہ میم. حسیم بن عروہ تمیمی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری زوجہ مریضہ تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا طواف فریضہ کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور جی میں تھا کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. اب اگلی حدیث 3126. لکھا ہے احمد بن ابی نصر بزنتی نے یہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حج اور عمرے کے علاوہ اور کبھی اپنا سر منڈوانا اپنے کو مسئلہ کرا لینا ہے. میم سے لام ہے کرا لینا ہے، سوالیہ نشان ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الحسن بریکٹ میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے مناسک پورے کر لیتے تو ایک قریے میں جس کا نام سایہ ہے، سین الف یہ ہے، چلے جاتے اور وہاں سر منڈوا لیتے تھے. اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 3127 نمبر ہے. لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرے کے علاوہ اور کبھی سر منڈوانا تمہارے دشمنوں کے لیے مسئلہ ہے. میم سے کے ساتھ لکھا ہے مسئلہ ہے، مگر تم لوگوں کے لیے باعث حسن و جمال ہے. یہاں پر حوالہ ہے حوالے میں لکھا ہے کہ حدیث نمبر 288 کے تحت اسے بیان کیا جا چکا ہے. اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 3128 نمبر ہے. محمد بن سنان نے مفصل لکھا ہے میم فے
اور یا مفضل ہوگا اس میں کیونکہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، بن عمر سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زاملہ ز الف میم لام ہے، اور اس کا بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ جانور جو سواری کا نہ ہو، سامان لادنے کا ہو، بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر پڑھتے ہیں کہ جو شخص زاملہ پر سوار ہوا اور اس پر سے گر کر مر جائے تو جہنم میں گیا. پھر لکھا ہے اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ عموماً بوجھ لادنے والے جانور پر سوار ہو جاتے ہیں، اور جب اس پر سے اترنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی سہارے کے اترتے ہیں اور گر پڑتے ہیں. اس لیے اس سے منع فرمایا تاکہ کوئی شخص عمدن اگر گر کر مر نہ جائے، یہ خودکشی ہوگی اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بوجھ لادنے والی سواری پر سوار ہوتے اور منع کرنے پر بھی نہیں مانتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. حدیث کا نمبر ہے 3129، اور وہ حدیث جس کی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بوجھ لادنے کی سواری پر سوار ہو اس کو چاہیے کہ پہلے وصیت کر کے سوار ہو. اس میں آپ علیہ السلام نے زاملہ پر سواری سے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس میں گرنے سے بچنے کا حکم ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہنے والا کہے کہ جو شخص حج کے لیے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو پہلے وصیت کرے. اور گزشتہ زمانے میں صرف زوامل تھے، زے واو الف میم لام تھے. محملیں تو تازہ ایجاد ہے، گزشتہ زمانے میں ان سے کوئی واقف ہی نہ تھا. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. 3130، معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے حج افراد کیا، مکے میں آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر اپنے اصحاب کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے بال تراش رہے ہیں، تو اس نے بھی ان کے ساتھ اپنے بال تراش لیے. اور بال تراشنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ تو حج افراد کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر کچھ نہیں، جب وہ نماز پڑھے تو اثر نو تلبیح کہہ لے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے 3131 حدیث ہے. لکھا ہے علی بن یقطین، یہ قاف تو یہ نون سے روایت ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام ابو الحسن اول علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے صرف ایک حج کے لیے 5 آدمیوں کو رقم دی. بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک حج کرے، بریکٹ کلوز ہو گیا. تو ان میں سے ایک آدمی حج کو گیا تو کیا اس کا ثواب ان 5 آدمیوں میں سب کو ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس کو کہ جس نے گرمی سردی برداشت کی ہے، اور اگر اس نے کبھی حج نہیں کیا تھا تو پھر یہ حج ان میں سے کسی کے بدلے میں نہیں ہوگا، بلکہ جس نے حج کیا اسی کے لیے ہوگا. اور اب اگلی حدیث 3123 نمبر ہے کہ منصور بن حازم سے روایت ہے. اس کا بیان ہے کہ سلمہ بن محرز میم ہے ریزے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور میں وہاں موجود تھا. اس نے عرض کیا کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر منی آ گیا اور بغیر طواف النساء کیے ہوئے اپنی زوجہ سے مجامعت کر لی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے بہت برا کیا اور اسے جاہل قرار دیا. اس نے عرض کیا کہ اب تو میں اس میں پھنس ہی گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر کوئی کفارہ نہیں، یہ سب جہالت کے سبب تھا. حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اسے جاہل قرار دیا، یعنی اس کو جہل سے نسبت دی ہے، اور کہا کہ تیرا یہ فعل جہالت کے سبب واقع ہوا تھا، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جمع نہ کرتا تو کسی نقصان میں مبتلا ہو جاتا. اور پھر لکھا ہے کہ اور اس کو چھوٹ دے دینے کی وجہ اس کا فقر اور اونٹ کی قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو. یہ حوالہ ہم نے یہاں پر جان لیا. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر ہے 3133. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو حج اور عمرہ دونوں کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے پرواہ نہ کرو کہ جس سے چاہو ابتدا کرو. اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عمرہ مفردہ ہے، اور عمرہ تمتع الی الحج تو وہ جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ حج سے پہلے کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ اس سے پہلے حج کیا جائے سوائے ایسی صورت
کے کہ تمتع کرنے والا شب عرفہ کو نہ پا سکے تو وہ پہلے حج کرے گا پھر اس کے بعد عمرہ کرے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3134، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حضرت امام قائم علیہ السلام عدل کا اظہار فرمائیں گے، وہ یہ کہ ان کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا کہ وہ لوگ جو مستحب حج کر رہے ہیں اور وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کا طواف ان لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو حج فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے 3135، لکھا ہے ابو بصیر سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے میں ایک دن قبل حج قیام کرنا افضل ہے بعد حج 2 دن کے قیام کرنے سے، اور میں نے ان مستند دوبارہ پڑھتی ہوں، اور میں نے ان مستند نوادر اور ان کے علاوہ کو بھی کتاب جامع نوادر الحج میں جمع کر دیا ہے۔ اور آئیے اب ہم اگلے باب کی جانب آتے ہیں۔ باب کی ہیڈنگ ہے آداب سفر حج و مناسک حج۔ لکھا ہے کہ جب تم سفر حج کا ارادہ کر لو تو اپنے گھر والوں کو جمع کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بہت زیادہ اللہ کی حمد کرو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجو، اور پھر یہ کہو۔ سامعین یہاں پہ عربی میں لکھا ہے لیکن کیونکہ ہم اس کتاب میں تمام ترجمے موجود ہیں اور اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں مزید بہتری آئے، تو آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، آج میں اپنا دین، اپنی جان، اپنے گھر والے، اپنی اولاد، اپنے پڑوسی اور اپنے زیر پرورش اور جو ہم میں سے یہاں موجود ہیں ان کو، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو، اور ان تمام نعمتوں کو جو تو نے مجھے عطا فرمائی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کو اپنی نگہبانی، اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور اپنی تقویت میں قرار دے۔ جو تیری تقویت میں ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے۔ تیری حمد و ثنا بہت بڑی ہے، تیری پناہ مانگنے والا بہت محفوظ ہے۔ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، میں بھروسہ رکھتا ہوں اس ذات پر جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ حمد اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا، نہ کسی کو اپنا فرزند بنایا، اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اس میں کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، اور اس کی بڑائی اچھی طرح کرو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما یعنی کہ بریکٹ پہ کلوز ہو گئی جو دعا ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ پھر جب تم اپنے گھر سے نکلو تو کہو۔ اب جو یہ کہا گیا ہے وہ یقیناً ہم بھی اس کا بھی ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت لیکن صرف خدائے بزرگ و برتر کی عطا کی ہوئی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی تکان سے، اور سفر سے محزون و مغموم واپس ہونے سے، اور اس امر سے کہ جب میں سفر سے واپس ہوں تو اپنے اہل و عیال و اولاد کو برے حال میں دیکھوں۔ اے اللہ، میں اپنے اس سفر میں تجھ سے مسرت چاہتا ہوں اور وہ عمل چاہتا ہوں جس سے تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اے اللہ، تو اس سفر کی دوری اور اس کی مشقت کو طے کرا دے اور اس میں میرے ساتھ رہ اور میرے گھر والوں کو بخیر و خوبی رکھنے میں میری نیابت کر۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اب پھر آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جب تم اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ اور اپنی محمل میں ٹھیک بیٹھ جاؤ تو یہ کہو۔ ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے خدا، اس خدا کی ہم جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت کی اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی اور ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے بڑا احسان کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا، حالانکہ ہمارے اندر اس کی کوئی طاقت نہ تھی، اور ہم لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور حمد اس اللہ کی جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، تو ہی اس کی پشت پر بٹھانے والا ہے اور ہر کام میں تجھی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر اتنا پڑھ لیا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پھر عربی کے کچھ 4 لائنیں آ گئی ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں اپنی قوت و طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی قوت سے سفر کے لیے نکلا ہوں۔ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں ہر قوت و طاقت سے براعت کا اظہار کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے اس سفر میں اپنے
اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے برکت کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے وسیع فضل و کرم سے رزق حلال و پاک کا خواستگار ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو ہانک کر میرے پاس بھیج دے، میں تیری قوت و قدرت کے ذریعے عافیت کے ساتھ اس میں غوطہ لگاتا رہوں۔ اے اللہ، میں اپنے اس سفر میں چلا ہوں تو تیرے سوا کسی اور پر بھروسہ کر کے نہیں چلا اور تیرے سوا کسی اور سے امید بھی نہیں ہے، بس تو اس میں اپنے شکر کی اور اپنی طرف سے عافیت کی روزی عطا فرما۔ مجھے اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے اور رضا کے بعد مزید رضا حاصل ہو۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور تم پر لازم ہے کہ تم اپنے راستے میں اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کو ترجیح دو، گناہوں سے اجتناب کرو، بہترین اخلاق و عمل کا مظاہرہ کرو، خوش اخلاقی دکھاؤ، ساتھیوں سے اچھا برتاؤ کرو، غصے کو ضبط کرو اور زیادہ تر تلاوت کلام پاک و ذکر الہی اور دعاؤں میں مشغول رہو۔ اور جب تم ان مواقعات میں سے کسی ایک میقات پر پہنچو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عراق کے لیے عقیق کو معین کیا، عین قاف یہ قاف کو معین کیا ہے، جس کا اول مسلخ میم سین لام خے۔ اب یہاں پہ عقیق کو معین بھی ہو سکتا ہے، میم این یہ نون لکھا ہے، میں نے اس کو پہلے معین پڑھا، ہو سکتا ہے کہ یہ معین ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر اس میں لکھا ہے کہ جس کا اول مسلخ میم سین لام خے، وسط عمرہ اور آخر ذات عرق ہے، عین ر قاف عرق ہے، اور اول افضل ہے، اور اہل طائف کے لیے قرآن المنازل مقرر فرمایا۔ پھر لکھا ہے اہل یمن کے لیے یگ ملم، اور یہ نہیں یکم لم، یہ کاف میم لام میم اور کاف پہ زبر ہے اور پھر لام پہ زبر ہے، یہ تو یکم لم۔ اور اہل شام کے لیے مہیا، میم ہے یہ عین ہے، اور یہی جوحفہ جیم ہے فہ ہے، اور اہل مدینہ کے لیے دارالحلیفہ لکھا ہے، یہاں پہ دارالحلیفہ خے نہیں ہے، نقطہ نہیں نظر آ رہا مجھے، دارال نہیں ہے، سوری، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ہجے بھی کرتی ہوں۔ اور اہل مدینہ کے لیے ذل حلیفہ، زال الف لام ہے لام یہ فے ہے، ذل حلیفہ مقرر فرمایا، اور یہی مسجد شجرہ ہے۔ پھر یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب ان مقامات میں سے کسی پر پہنچو تو پھر اپنے ناخن تراشنے، مونچھ تراشنے، بغل کے بال صاف کرنے اور نورا لگانے کے بعد غسل کرو، اور غسل کرتے وقت یہ کہو اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے، اے اللہ اس غسل کو میرے لیے نور و طہارت و حفاظت اور ہر خوف سے محفوظ اور ہر مرض و بیماری سے شفا قرار دے۔ اے اللہ تو مجھے پاک کر اور میرے دل کو پاک کر، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور میری زبان پر اپنی محبت اور اپنی حمد و ثنا جاری کر، اس لیے کہ تیری دی ہوئی قوت کے سوا میرے اندر کوئی قوت نہیں، اور تو جانتا ہے کہ میرے دین کی بقا و قیام تیرے حکم کو تسلیم کرنا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے پر منحصر ہے۔ اور سامعین یہاں پر یہ دعا جو ہم پڑھ رہے تھے ترجمہ، اس کا یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ پھر احرام کے دونوں لباس پہنو اور کہو، ترجمہ کہ حمد اس اللہ کی جس نے ایسا لباس دیا کہ جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاؤں اور اپنے فریضہ حج کو ادا کروں، اس میں اپنے رب کی عبادت کروں اور اس نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کو سر انجام دوں۔ حمد اس خدا کی کہ میں نے قصد کیا تھا اور اس نے مجھے منزل تک پہنچایا، میں نے ارادہ کیا اور اس نے میری مدد کی، مجھے قبول کیا اور میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے اس کی طرف توجہ کی اور ارادہ کیا اور اس نے مجھے سلامتی عطا کی، اور وہی تو میرا قلعہ، میری جائے پناہ، میرا محافظ، میری پشت پناہ، میری امید، میری نجات، میرا ذخیرہ اور سختی و کشادگی میں میرا آسرا ہے۔ یہاں پر یہ دعا بھی مکمل ہوئی۔ اب لکھا ہے کہ اور احرام کے لیے 6 رکعت نماز پڑھو، دو رکعت کر کے، ہر 2 رکعت کے اندر پہلی رکعت میں الحمد و قل اللہ ہو احد پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل یا ایھا الکافرون، اور ہر 2 رکعت کے اندر دوسری رکعت میں سوروں کی قرات کے بعد رکوع سے پہلے قنوت، اور 2 رکعت اور ہر 2 رکعت کے آخر میں سلام، اور چاہو تو اسی بتائے ہوئے طریقے سے احرام کے لیے صرف 2 رکعت
پڑھ لو، اور احرام باندھنے کے لیے بہترین وقت زوال آفتاب کا ہے، ویسے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جس وقت چاہو احرام باندھو، اس میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288 پر، صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے منقول ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ایسی ہیں جنہیں کسی حال میں ترک نہ کرو، جب تم بیت اللہ کا طواف کرو، جب تم احرام باندھنے کا ارادہ کرو، سورج اور چاند گہن کی نماز، اور بھولی ہوئی نماز جب تمہیں یاد آ جائے، اور نماز میت۔ اور موثق حدیث میں اور ابو بصیر سے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں ایسی ہیں جنہیں ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے: نماز گہن، نماز میت، نماز احرام، قضا نماز، اور نماز طواف فجر سے طلوع شمس تک اور عصر سے رات تک۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ اب آئیے واپس جہاں سے ہم حوالہ پڑھنے گئے تھے، جی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جس وقت چاہو احرام باندھو، اس میں کوئی حرج، کوئی ضرر نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے اور اگر نماز فریضہ کا وقت ہو تو نماز فریضہ سے پہلے ان رکعتوں کو پڑھ لو، پھر نماز فریضہ پڑھو اور اس کے بعد احرام باندھو، یہ بہتر و افضل ہے۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کرو کہ جس کا وہ اہل ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور اس کے بعد یہ کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تیری دعوت قبول کی اور جو تیرے وعدے پر ایمان لائے اور تیرے حکم کی پیروی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی قبضے میں ہوں، میں بچ نہیں سکتا جب تک کہ تو نہ بچائے، اور میں کچھ نہیں لے سکتا جب تک تو عطا نہ کرے۔ اے اللہ، میں نے ارادہ کیا ہے اس حج کے لیے عمرے کے ساتھ تمتع کا کہ جس کا تو نے حکم دیا تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ پس اگر میں کسی ایسے عارضے میں مبتلا ہو جاؤں جو مجھے روک دے تو اپنی قدرت اپنی اس قدرت کی بنا پر جو تجھے مجھ پر ہے، جس طرح تو مجھے اس عارضے میں مبتلا کرے اسی طرح مجھے اس سے نجات دے۔ اے اللہ، اگر حج نہ ہو سکا تو عمرہ ہی بجا لاؤں گا۔ میں تیرے لیے اپنے مال، اپنی کھال، اپنے گوشت، اپنے خون، اپنی ہڈیوں کے گودے اور اپنی رگوں پر عورتوں اور خوشبوؤں کو حرام کرتا ہوں۔ اس کے ذریعے میں تیری خوشنودی اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر ساتھ یہ لکھا ہے کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ جب احرام باندھو تو ایک مرتبہ یہ کہہ لو۔ اب جو کہنا ہے وہ لکھا ہے تلبیہ تے لام بے یہ ہے، پھر تم یہ 4 تلبیہ آہستہ آہستہ کہو، اور واجبات میں سے یہ ہے کہ یہ کہو: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب ترجمہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام حمد و نعت و ملکیت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا یہ کہنا واجبات میں سے ہے، پھر اٹھو اور تھوڑا چلو، جب تمہارے قدم یا تمہاری سواری کے قدم زمین پر اچھی طرح استوار ہو جائیں تو پھر بالاعلان تلبیہ کہو اور بلند آواز سے کہو۔ اور اگر تم نے مدینہ منورہ کا راستہ اختیار کیا ہے اور مسجد شجرہ سے احرام باندھا ہے تو ان 4 تلبیہ واجبہ کو چپکے چپکے دل میں کہتے ہوئے بیدا بے یہ دال الف حمزہ بیدا کے مقام پر آؤ اور اس میل پر پہنچو جو راستے کے بائیں جانب ہے، اور جب وہاں پہنچ جاؤ تو بآواز بلند تلبیہ کہے بغیر میل سے نہ گزرو اور یہ کہو کہ لبیک اللہم لبیک۔ آئیے اس کا یہ تقریباً بار بار یہی ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہے۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی حمد و نعت تیرے لیے ہے، اور
ملکیت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، لبیک ہوں اے بلندیوں والے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تجھ سے ہی ابتدا ہے اور واپسی بھی تیری ہی طرف ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے گناہوں کے بخشنے والے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو غنی ہے اور ہم سب لوگ تیرے محتاج ہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے صاحب نعمت و فضل حسن و جمیل، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے بڑی سے بڑی تکلیفوں کو دور کرنے والے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہے یہ تیرا بندہ اور تیرے دونوں بندوں کا فرزند، حاضر ہے اے کرم کرنے والے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور تیرا تقرب چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ حاضر ہوں، اور میں حاضر ہوں، یہ عمرہ تمتا ہے، حج کے لیے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے حاضری دیے جانے کے اہل، میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں پوری طرح حاضری اور تجھ تک پہنچنے کی حاضری میں حاضر ہوں۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور تم ہر نماز فریضہ اور نماز نافلہ کے بعد یا جب تمہارا اونٹ تم کو لے کر چلنے لگے یا تم کسی بلندی پر چڑھنے لگو یا کسی پست وادی میں اترنے لگو یا تم کسی سوار سے ملاقات کرو یا تم خواب سے بیدار ہو یا تم اپنی سواری پر سوار ہونے لگو یا تم اپنی سواری سے اترنے لگو، نیز ہر صبح کو یہ مندرجہ بالا لبیک کہا کرو، لیکن اگر ان مواقع میں سے کسی موقع پر یہ تلبیہ کہنا چھوڑ دو تو کوئی نقصان بھی نہیں، مگر ہر موقع پر اس کا کہنا افضل ہے، سوائے اس تلبیہ کے جس کا کہنا فرض ہے، اگر کہ اس کو ہرگز نہ چھوڑو اور کثرت سے ذی المعارج کہا کرو۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جب تم حرم تک پہنچو تو چاہ میم یہ میم و نون چاہ میمون سے یا فخ سے غسل کرو، فیخ لکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 400 پر اپنی قوم اسناد سے اجلان ابو صالح سے روایت کی ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیر میمون، یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، میمون یا بر عبد الصمد پہنچو تو غسل کرو، اپنے جوتے اتار دو اور ننگے پاؤں چلو اور تم پر سکونی اور وقار طاری ہو، اور صحیح کے مانند حسن حدیث میں حلبی سے مروی ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم فخ میں غسل کریں مکے میں داخل ہونے سے پہلے، اور حیر میمون مکے کے ساتھ ہے جس کے قریب ابو جعفر منصور عباسی کی قبر ہے، اور فخ مکے کے قریب ایک کنواں ہے مکے سے تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر، جہاں واقع فخ پیش آیا تھا جس میں حسین ابن علی بن حسین علیہ السلام اہل بیت کی ایک جماعت کے ساتھ ہادی عباسی کے دور میں شہید ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ جو کچھ حوالہ موجود تھا وہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آئیے اب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے حوالہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ لکھا ہے کہ اور جب تم حرم تک پہنچو تو چاہ میمون سے یا فخ سے غسل کرو، اور جہاں تم نے قیام کیا ہے اگر وہاں بھی غسل کر لو تو کوئی حرج نہیں، اور پھر حرم میں داخل ہوتے وقت یہ کہو، اے اللہ، تو نے اپنی کتاب منزل میں فرمایا ہے اور تیرا قول حق ہے کہ اور اے ابراہیم تم لوگوں کو حج کے لیے آواز دو تاکہ وہ لوگ پاپیادہ اور کمزور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے تمہارے پاس حج کے لیے آئیں۔ اے اللہ، مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا اور جو تیری ندا کو سن کر تیرے امر کی اطاعت کرنے کے لیے دور دراز سفر طے کر کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہ سب کچھ تیرا فضل و احسان ہے جو مجھ پر ہے، پس تمام حمد تیرے لیے ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں تیرا تقرب، تیری نزدیکی اور تیرے حضور میں اپنا مرتبہ اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور تیرے فضل و احسان سے اپنی توبہ کی قبولیت چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما اور میرے بدن کو جہنم پر حرام کر دے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے عذاب و عطاب سے مامون و محفوظ رکھ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہاں پر ہم نے تمام تفصیلات جان لی ہیں، اور اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اور جب تمہاری نگاہ مکے کی آبادی پر پڑے تو تلبیہ منقطع کر دو اور اس کی حد عقبہ مدنین
میم دال نون یہ نون یا اس کے بالمقابل ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور جو شخص مدینے کا راستہ اختیار کرے تو وہ اس وقت تلبیہ منقطع کرے کہ جب اس کی نظر عریش مکہ عین رے یہ شین عریش مکہ پر پڑے اور وہ عقبہ زیتوا عین قاف بے ہے اور زال چھوٹی ہے توئے واو چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس کی نظر عریش مکہ پر پڑے اور وہ عقبہ زیتوا ہے اور تم پر لازم ہے کہ تکبیر و تحلیل و تحمید و تسبیح اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھتے رہو۔ اور اب سامعین یہاں پر آپ سے اجازت لیتی ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہیڈنگز ہیں دخول مکہ، دخول مسجد حرام، خانہ کعبہ پر نظر، حجر اسود پر نظر، حجر اسود کا بوسہ، پھر طواف میں کیا دعا پڑھنی ہے، رکن یمانی اور اس کے رکن کے درمیان کی دعا جس میں حجر اسود ہے، پھر اس طرح اور بہت سارے آب زمزم کا پینا، صفا کی طرف جانا، ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم تک ابھی پہنچنے والی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو مل کر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔